قطر سعودی عربیہ، بحرین اور UAE کے درمیان واقع سب سے امیر ترین ملک کہ اس کا پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور پڑوسی عرب ممالک جیسا کہ UAE اور سعودی عربیہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز اور مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں، لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائے تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عربیہ اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے کسی بھی حملے میں قطر کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں قطر برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل سورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شلز آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ تلاش کیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، لیکن اس زمانے میں گیس بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے کسی دوسری جگہ جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ملکوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں پائپ لائنز پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شلز کمپنی بھی یہ ڈسکور گیس کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئی امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسری کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس پروسیس پر قطر نے اپنی ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والی کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں تو یہ صرف ایک چھوٹا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلوئٹ بھی بہت کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا،
وینزولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اس لیے آج دنیا کے ہر بڑے مالز اور ہر بڑے کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز، اپارٹمنٹ بلڈنگز ہو، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو، یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ بارکلیز، شیلز، ٹیفنی اینڈ کو، یا پھر روس نیفٹ ہو۔ لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل ایسٹس کا چھوٹا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلین آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشل سینٹرز پر لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہوا، کیونکہ ایسے اسٹیٹس آف آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہے۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے الٹرنیٹ انکم سورسز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائٹ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قطر بہت سالوں تک سعودی عربیہ کے کنٹرول میں تھا، اور نئے امیر یہ اچھی طرح جانتا تھا اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ پہچان ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے عمدہ رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب پروٹیسٹ کے دوران الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اس کی وجہ سے سعودی عربیہ اور دوسری کنٹریز سے اسے زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سے عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عربیہ اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عربیہ کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسری طرف قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے گوہ کے سعودی اور UAE قطر سے کافی ناراض ہے، مگر انٹرنیشنلز سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 تک نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسے کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ رشیا یوکرین وار میں بھی رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلوکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ قطر کو اور بھی امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے ہی 100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہی قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ریسنٹلی وہاں پر
لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن قطر سٹل باقی عرب کنٹریز کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی، اکنامک کنڈیشن بہتر ہے اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی قطر کے بارے میں ویڈیو۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔